حضرت شیخ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب کہیں سفر کو تشریف لے جاتے نہ کسی سے تذکرہ کرتے نہ کسی کو خبر ہوتی، ایک لوٹا ہاتھ میں لیا اور چل دیے۔ حامد اسود کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بھی مسجد میں حاضر خدمت تھا، آپ حسب معمول لوٹا لے کر چل دیے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب ہم قادسیہ میں پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا، حامد کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں تو حمر کعبی کے لیے چل دیا۔ فرمایا میرا ارادہ تو مکہ مکرمہ جانے کا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھی انشاءاللہ وہیں چلوں گا۔ جب ہم کو چلتے چلتے 3 دن ہو گئے تو ایک نوجوان ہمارے ساتھ اور بھی ہو لیا، اور ایک دن رات وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا، لیکن اس نے ایک بھی نماز نہ پڑھی۔ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ یہ تیسرا آدمی جو ہمارے ساتھ مل گیا نماز نہیں پڑھتا۔ شیخ نے اس سے پوچھا کہ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا میرے ذمہ نماز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں تو نصرانی ہوں، لیکن میں نصرانیت میں بھی توکل پر گزر کرتا ہوں۔ میرے نفس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ توکل میں پختہ ہو گیا، میں نے اس کو جھٹلایا اور اس جنگل بیاباں پر جہاں معبود کے سوا کوئی بھی نہیں ہے لا ڈالا تاکہ اس کے دعوے کا امتحان کروں۔ شیخ اس کی یہ بات سن کر چل دیے اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے تعرض نہ کرو، تمہارے ساتھ پڑا چلتا رہے۔ وہ ہمارے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ ہم بطن مروہ پر پہنچے۔ وہاں شیخ نے اپنے میلے کپڑے بدن سے اتارے اور ان کو دھویا، پھر اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد المسیح۔ شیخ نے کہا عبد المسیح، یہ مکہ کی دہلیز ہے، یعنی حرم آ گیا، اور اللہ جل شانہ نے مشرکوں کا داخلہ اس میں ممنوع فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، مشرکین ناپاک ہیں، یہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ ہوں۔ اور اپنے نفس کا تو جو امتحان کرنا چاہتا ہے وہ تجھ پر ظاہر ہی ہو گیا، بس ایسا نہ ہو کہ تو مکے میں داخل ہو جائے، اگر ہم تجھے وہاں دیکھیں گے تو اعتراض کریں گے۔ حامد کہتے ہیں کہ ہم اس کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ اس کے بعد جب ہم عرفات پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکا احرام باندھے ہوئے لوگوں کے منہ دیکھتا ہوا ہمارے پاس پہنچ گیا اور شیخ کے اوپر گر پڑا۔ شیخ نے پوچھا عبد المسیح کیا گزری، کیا ہوا؟ کہنے لگا ایسا نہ کہو، اب میں عبد المسیح نہیں ہوں بلکہ اس کا غلام ہوں جس کے حضرت مسیح علیہ السلام بھی غلام تھے۔ حضرت شیخ ابراہیم نے پوچھا کہ اپنی سرگزشت تو سناؤ۔ کہنے لگے کہ جب تم مجھے وہاں چھوڑ کر چلے آئے تو میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، اور جب مسلمانوں کا ایک اور قافلہ آیا تو میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ احرام باندھ کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے ان کے ساتھ ہو لیا۔ جب مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ پر میری نظر پڑی تو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب تھے وہ سب ایک دم میری نگاہ میں گر گئے۔ میں نے غسل کیا، مسلمان ہوا اور احرام باندھا، اور آج صبح سے تم کو ڈھونڈتا پھرتا ہوں۔ اس کے بعد سے ہم اور وہ ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ صوفیہ ہی کی جماعت میں اس کا انتقال ہوا۔